بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس من الوحدة 11 إن شاء الله. وهذا حوار الثاني، وهذا الحوار بين ليث وسامر إن شاء الله. ليث يقول من أين حضرت، أي من أين أنت حضرت، تم کہاں سے آئے ہو. سامر یقول او یجیب، جواب دیتا ہے یا کہتا ہے، حضرتو انا حضرتو، میں آیا ہوں، من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں، انا یمنی یون، میں یمنی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دو دفعہ دو طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے وطن کے بارے میں. انا حضرت من پاکستان، انا پاکستانی. لیس کہتا ہے ومتى حضرت من الیمن، اور یمن سے تم کب آئے ہو بھائی. سامر کہتا ہے حضرت قبل 10 سنوات. سنوات هذه جمع سنہ، سنتن سال، سال کو کہتے ہیں. میں 10 سال پہلے آیا تھا. لیس هل معك الجنسیة الیمنیہ، کیا تمہارے پاس یمنی نیشنلٹی ہے. حل معکا، اسامہ بھائی اس کو نا باہر نکالیں، حل معکا اس کو باہر نکالیں، یہ الگ سے جملہ ہے. تو آپ کیا کریں، حل معکا ایسے درمیان میں لکھیں حل معکا، اور اس سے 10 لائنیں کھینچیں اور پھر لکھیں حل معکا کتاب، حل معکا جواز السفر، حل معکا دفتر، حل معکا قلم، حل معکا فلوس، حل معکا دینار. اس طرح کے 1200 جملے آپ لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں. یہاں کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ ایزی ہو کے اپنے طور پہ لگے رہے ہیں، میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کریں اس کو، کام کو، شاباش، اس کو آپ شروع کریں. اور حل معکا احباب، حل معکا کے ساتھ آپ حل عندکا، اس لفظ کا اضافہ کریں، عندکا، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں گا حل عندکا، کیا تمہارے پاس ہے. حل لدیکا، کیا تمہارے پاس ہے. تو لدیکا معکا تقریباً ایک معنوں میں ہے، معکا عندکا لدیکا. تو یہ سارے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے احباب. یہ بھی، اس کو بھی آپ تینوں کو استعمال کر کے سمجھ سکتے ہیں چیز کو. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، یہاں یہ دیکھو، جیسے ابھی آپ یہاں پر آیا نا، معکا آیا ہوا ہے. آپ اس کو ایسا کریں جیسے میں نے وہاں پہ آپ کو لکھا بھیجا بھی ہے محپارے سے لکھوا کے، کہ آپ ایسے شروع کریں، معی میرے پاس، معکا تمہارے پاس، معہو اس کے پاس، معنا ہمارے پاس. پھر کہیں معہا اس لڑکی کے پاس، معہا اس لڑکی کے پاس، معہم ان سب کے پاس، معکم تم سب کے پاس. تو یہ آپ کے پاس اچھی خاصی جو ہے نا گردان بن جائے گی، اور اچھے خاصے جملے آپ کے پاس بن جاتے ہیں. کیا تمہارے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس. تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح عندہ کے ساتھ بھی ملاؤ، عندی، عندکا، عندہو، عندنا، عندہا، عندہم، عندکم بنا کے. لدیا، لدیکا، لدیہو، لدیہے، سوری لدیہے، لدینا، لدينا. لدیہا، لدیہم، لدیکم. تو آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اسامہ بھائی، ٹھیک ہے نا. ماذا فرق جی جی. أستاذي بين لدي وعند؟ کوئی فرق نہیں، میں نے کہا تھا کہ نا ابھی کوئی فرق نہیں ہے، سب کے معنی ہیں پاس 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 کے، ساتھ 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 کے. اب جیسے یہاں پہ ہے نا معکا، ہم اردو میں اس کا، اردو میں ہم ترجمہ جو کرتے ہوتے ہیں نا، اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ناصرة معاذ، ناصرة معاذ. ناصرہ، نعم، ہاں ناصرہ معاذ، جس ناصرہ میرے پاس ہے، دیکھو ناصرہ میرے ساتھ ہے، اب یہ آن لائن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. اب اردو میں ترجمہ میں نے آپ کو کرتے ہیں، ہاں جب اردو میں کریں گے تو پاس اور ساتھ کے معنوں میں فرق ہم نہیں کر پاتے. آپ کو پتہ ہے جو پختون ہوتے ہیں نا، وہ بھی فرق نہیں کر پاتے ساتھ اور پاس کے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک عجیب چکر ہے اردو بولتے ہوئے. اور یہاں دیکھیں، نہیں، یہاں مجھے آپ لگتا بھی ہے نہیں کر کہ پائیں گے، اب یہاں آپ بھی نہیں کر پائیں گے. دیکھو اب یہاں آپ بھی نہیں کر رہے کہ معکا کا معنی کیا کر رہے ہیں آپ. ابھی اس وقت آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ ناصرہ ہے آپ کے ساتھ، دیکھو، آپ بتاؤ نا، آپ ساتھ ہو یا پاس ہو. ساتھ ہو. ساتھ ہو، دیکھو اب معاذ. ساتھ ہے. اب دیکھو، اب آپ جس نیشنلٹی آپ کے پاس ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ ہوتی ہے. نیشنلٹی تو پاس، میرے پاس ہوتی ہے. پاس ہوتی ہے. دیکھو ہندی، کتنا فرق آ گیا. اب ہندی. فرق کیوں آیا، دیکھو اب اس کو سمجھو. اس لیے کہ ہم اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کیا کہا آپ کو کہ معک، لدیک اور عندک، یہ سب ایک معنی میں ہے. آپ کسی ایک معنی پہ لکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تو یہ خود، یہ چیزیں ہمیں کہاں سے کلیئر ہوگی، جب ہم ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، ریڈنگ کریں گے نا تو یہ مزید چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی آپ کو بھی اور ہمیں بھی. مجھے لگتا ہے جب میں اپنا کہوں گی نا کہ عندي اخي،
تو میں عندی نہیں کہوں گی، میں لدیا کہوں گی، لدیا ہاں اخی. لدیا، لدیا بلکہ ہم کہتے ہیں لی، کہتے ہیں لی، لی اخن، میرے لیے، میرا ایک بھائی ہے. جیسے ہم تو یہ کو نا، یہ اخون یہ سارا واحد. کہاں سے آ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک معنی میں لیں، ٹھیک ہے، ایک معنی میں لیں، اور ایک سب کے معنی کریں پاس اور ساتھ، دونوں لے سکتے ہیں آپ. اس کا سر مطلب میں جیسے ہندی لدیا نہیں لگا سکتے بہن بھائیوں کے ساتھ. جب میں کہوں گی کہ میرے اتنے بھائی اتنے بہن ہیں تو لدیا نہیں بول سکتے. دیکھو یہ کون سا پاس ہے پتہ ہے؟ مسجد کے پاس، ٹھیک ہے. پاس سمجھ رہے ہیں، پاس کے بھی دو طرح کے پاس ہوتے ہیں نا، جیسے ہاں مسجد ہاں کے ہاں پاس ہے، ٹھیک ہے نا، مغرب کے پاس، یا دیکھو میں یہ لوگ مغرب کے پاس بھی کہتے ہیں، جیسے عند الفجر، استيقظ عند الفجر، یاد ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں جی میں جی جی. فجر کے، چونکہ یہ ظرف ہے، ظرف بن رہا ہے پھر، ٹھیک ہے، وہاں پر ظرف مکان بن رہا ہے تو. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ظرف زمان، اگر ظرف مکان. عندہ بولیں گے تو وہ ظرف مکان بنے گا، اور ہاں اگر لدئی بولیں گے ہاں اسی طرح نا، ہاں اسی طرح ہم حیض اور تو حیف کے ظرف معنوں میں اس بنے کو گا. لیتے ہیں، حیض اور حیف کے معنوں میں لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دوسرے ہاں جو ہم انگلش کا میں سہارا لوں یا میں اردو کا سہارا لوں نا، صرف آپ کو یہ لفظ سمجھانے ہیں میں نے کہ یار یہ کیا لفظ ہے، مع کا، عند کا اور لدے کا. اب میں نے کیا کہا آپ کو کہ سب کو ایک گروپ میں رکھو، سب کو ایک گروپ میں رکھو، ٹھیک ہے. اور جب ہم ریڈنگ کرتے ہوتے ہیں، جیسے ہم یہ ریڈنگ کرتے ہیں، اس کتاب سے ریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے جی. القراءۃ النادرات یا کیا، یہ ہم جب پڑھتے ہیں، اس میں جب آیا کرے گا یہ چیزیں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کرے گا، اچھا اچھا یہ عندہ ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو نا فرق محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ زیادہ ڈیپ ہے تو ہم ڈیپ نہیں جا رہے، ہم تو شروع میں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بھیا آپ تینوں کو ایک ساتھ، بس ایک ساتھ لیا کرو، ڈیپ نہ جاؤ، ٹھیک تو ہے. ڈیپ جائیں گے نا تو بولیں گے کیسے سر؟ مجھے تو بولا نہیں آتا. پھر میں آفس میں غلط سلط بول رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا. ہاں تو تو ٹھیک ہے، مجھے ایسے فرق نہیں پڑتا یہ ایسے میں ہی کیسے چلتا بولوں گی. رہتا ہے. آپ کو کون سی زبان کا جو ہے آپ کو لگتا ہے، جیسے یہاں ابھی میں وہ ابھی آپ کو 3 کلپ میں شیئر کر رہا ہوں انگلش کے، تو وہ سارے ایسے کنفیوزنگ ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ کنفیوزنگ ہی ہوتی ہے. آپ صحیح بول رہی ہوتی ہے، کون جیسے کوئی جملہ آپ بتائیں تو پھر میں آپ کو کہوں کہ یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے، ایسے تو نہیں بولیں گے نا، غلط تو نہیں بولیں گے، ایسی زبان غلط تو استعمال نہیں، اس نہیں میں ہوتی. مجھے ویسے ہاں وہ ایک خاص بات تھی. جیسے وہ معذرہ کہتے ہیں نا، معذرہ جدن، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں لڑکیوں کے لیے جدن نہیں بولتے، صرف لڑکی کے لیے معذرہ ہی بہت ہے، اور یہ لڑکا جو بولے گا تو لڑکا، وہ جدن بولے گا. نہیں لڑکا نہیں کہہ رہے تھے آپ کو، وہ اس کا کہہ رہے تھے آپ کو، مذکر اور مؤنث کا کہہ رہے ہوں گے، مذکر اور مؤنث کا، تو معذرتن، نہیں اس معذرتن. نہیں اس نے کہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جدن جدن مت لگاؤ، معذرہ کر کے بس اتنا ہی بہت ہے. اور جب لڑکے کا بولیں گے تو اس کے ساتھ آپ جدن لگا سکتے، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے بس. کیسے یہ آپ مجھے نہیں بات کو پتا سمجھ وہ. لیجیے، آپ ان کی بات کو سمجھیے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کہہ رہے آپ کو، مذکر مؤنث کا بتا رہے ہوں گے، آپ کو مذکر اور مؤنث کا بتا رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ معذرت کے نہیں نہیں ساتھ سر، نہیں وہ ہوتا. یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اب لوگ دیکھو نا، یہاں پہ عرب آپ میں کو میں نے کل ہی لڑکی یہ کے لیے جدن یوز نہیں معذرتاً آپ کرتے کو میں نے بس. کل دیا ہے، دیکھو میں نے کل آپ کو ایک جملہ کہا کہ زبانی آپ جب بولیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو میں نے یہ جملہ دے دیا ہے نا کل آپ کو، دیکھو یہ دے دیا ہے نا کل آپ کو، اور اس میں کیا لکھا ہے دیکھو ذرا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو کل آپ کو لکھ کے دے دیا ہے تاکہ آپ نا میرے پاس کنفیوز نہ لکھا ہو. ہوا ہے، دیکھیں میں دیکھ یہ دیکھو یہ کیا ہے، معذرتاً لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہاں معذرتاً. جدن جدن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ کو کوئی جدن نظر نہیں آ رہا نا، لیکن آصف ہاں. جدن کے ساتھ ہے، آصف جدن. لیکن آپ لڑکی ہیں تب بھی آپ جدن بولیں گی، انا آصفہ جدن، جدن نہیں بولیں گی. جدن تو بولے، جدن کا مطلب انا جوعانہ، جدن نہیں ہاں، بولا آپ میں نے لڑکی وہی ہیں. تو ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ تو بولتے ہیں، تو اس نے کہا تھا نہیں آپ لڑکی ہیں آپ مت بولیں، آپ بس معذرہ کر لیا، آپ کی طرف سے اتنا ہی بہت ہے. اب پتہ تو نہیں بس وہ وہ کیوں کہہ رہے انہوں تھے. نے آپ کو مذاق کیا ہوگا، مذاق کر رہے ہیں آپ سے، مذاق کر رہے ہیں آپ. شاید ٹیچر سے سیکھیں، یہاں سے سیکھیں، بس ان کو چپکاتے جائیں بس. وہ خیر ہے، اللہ خیر. ٹرانسلیٹرز تھے تو کافی ماشاء اللہ اچھا بتاتے ہیں وہ نا چیزیں ساری. چلیں جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل معک، اسامہ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی سر سمجھ رہا ہوں. شاباش. حل معک الجنسیہ الیمنیہ، کیا تمہارے پاس نیشنلٹی یمن کی ہے؟ ثامر کہتا ہے نعم، ومعی جواز السفر الیمنی. جواز السفر پاسپورٹ کو کہتے ہیں، معی میرے پاس ہے یمنی پاسپورٹ. لیس کہتا ہے حل حضرت للعمل، کیا تم یہاں جاب کے لیے آئے ہو؟ عمل اور فعل اور شغل میں یہی فرق ہے کہ عمل ہم جاب کے لیے استعمال کریں گے ہمیشہ، عمل. ماذا تعمل، جب میں آپ سے کہوں گا نا یا اسامہ ماذا تعمل، تم کیا جاب کرتے ہو، لیکن جب میں آپ سے کہوں گا ماذا تفعل تو میرا مطلب یہ ہوگا تم کیا کر رہے ہو بھائی، میں پڑھ رہا ہوں، تم کہاں گم ہو. تو تفعل کا مطلب ہوگا کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو، what are you doing.
تو اس معنی میں آتا ہے. شغل بھی عمل کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے, شغل اس کو بھی استعمال کرتے ہیں عمل کے معنوں میں, جاب کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ دو اپنے مین اپنے خاص یہ رکھنے ہیں دونوں بولنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے لا, یہ ایسے بولتے ہیں لا, لا کے بعد ایک چھوٹا سا کوما ہے تو آپ نے اسٹے لینا ہے, اس کو ساتھ نہیں ملانا. لیکن دوسرا رول یہ ہے کہ حضرت للدراسہ, اس جملے کو آپ ایک سانس میں بول دیں, حضرت للدراسہ, ٹھیک ہے. لا حضرت للدراسہ وبعد الدراسة تزوجت, میں پڑھائی کے بعد میں نے شادی کر لی. اب یہاں دیکھیں حباب, تزوجت پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ اتین یہاں پہ شروع میں آ رہا ہے. نہیں, اتین نہیں آ رہا, یہ ایک صیغہ ہے, یعنی ایک شیپ ہے, شیپ جس میں یہ تا شروع میں لگا دی جاتی ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے, اور وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا, جب وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن آپ کا دھیان جو ہے نا وہ آخری تا پہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر پیش لگی ہے نا, تو یہ ماضی کی پہچان ہے. جیسے ہم مضارع میں ہم دیکھتے تھے نا پریزنٹ ٹینس میں کہ اتین کو دیکھتے تھے, شروع میں دیکھتے تھے, اب ہم آخر میں دیکھا کریں گے ماضی میں. تو تزوج تو میں نے شادی کر لی اس کے بعد, پڑھائی کے بعد. تو لیس کہتا ہے وما ذات عمل ہونا, تو تم یہاں کیا جاب کرتے ہو. ہونا یہاں, اور وہاں کے لیے ہے ہونا کا. سامر کہتا ہے انا استاذ فی الجامعہ, یہ استاذ جو ہوتا ہے احباب, استاذ بڑا رتبہ ہوتا ہے. استاذ جو ہوتا ہے یہ پروفیسر ہوتا ہے. استاذ یہ جامعہ میں ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا درجہ ہے. اس سے نیچے جو ہے ہم معلم کہتے ہیں, مدرس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ ہے جو بڑا ضروری ہے آپ کے لیے, وہ ہے محاضر. محاضر, محاضر کا مطلب ہوتا ہے لیکچرار, جو لیکچر دیتا ہے آپ کو. ضروری نہیں کہ وہ لیکچرار جو کالج میں ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کو جو جب کوئی سیمینار وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں محاضر. کون بولے گا آج, کون سپیکر ہے, سپیکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. سر یہ جو معلم اور مدرس ہے یہ پھر اسسٹنٹ یہ عام ایسوسیٹ دونوں ٹیچر, پروفیسر. ہاں ٹیچر کے لیے, بالکل پڑھانے والے کے لیے. معلم علم دینے والے کو کہتے ہیں, یہ بھی رتبہ ہے ٹیچر کا, اور مدرس سبق پڑھانے والا, دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا, صحیح. نیچے اگر آتے ہیں تو کہتا ہے کہ حل تزور علی. اچھا, یہاں پہ جامعہ بھی ہے, لفظ جامعہ. دیکھو حباب, یہ دیکھو جامعہ, یہ جو اس طرح کا آتا ہے نا گول تا کے ساتھ آخر میں, یہ یونیورسٹی ہوتی ہے. لیکن ایک اور جامعہ بھی ہوتی ہے, اس کو ایسے لکھتے ہیں جامعہ, ایسے. جامعہ مسجد ہوتی ہے وہ. جامعہ مسجد جو ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے جس میں 5 نمازیں جمعے ہوتی کی ہیں, نماز. جمعے کی نماز 7 ہوتی ہے اس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں. شاباش. تو یہ ہے ہماری جامعہ اور فرق. پھر ہے جی, وہ کہتا ہے حل تزور الیمن, کیا تم زیارت کرتے ہو یمن کی, یعنی وزٹ کرتے ہو. تزور زیارہ سے نکلا ہے, زیارت. زیارہ کا مطلب ہوتا ہے وزٹ. حل تزور الیمن, کیا تم وزٹ کرتے ہو یمن کی. سامر کہتا ہے نعم, جی جی. اقدی, میں گزارتا ہوں, العطلہ, چھٹی, مع العسرتی, فیملی کے ساتھ, فی الیمن, یمن میں. تو لیس کہتا ہے حل انت سعید ہونا, کیا تم یہاں خوش ہو. سعید کے 2 معنی ہیں, ہیپی اور لکی, دونوں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہاں خوشی کے معنی میں ہوتا ہے کہ حل انت سعید ہونا, تم یہاں خوش ہو. نعم والحمد للہ, اور اللہ کا بہت شکر ہے. اب آپ کو اس کو زیادہ پڑھ لیں ایک دفعہ جلدی سے, تاکہ نہیں ٹائم ختم نہ ہو. 2 حباب ذرا مل کے پڑھ لیں مجھے. من أين حضرت من اليمن أنا يمني. ومتى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل 10 سنوات. هل معك جنسية اليمنية؟ نعم ومعي جواز السفر اليمني. هل حضرت للعمل؟ لا, حضرت للدراسة وبعد الدراسة تزوجت. وماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة. هل تزور اليمن؟ نعم, أقضي العطلة مع الأسرة في اليمن. هل أنت سعيد هنا؟ نعم والحمد لله. ما شاء الله يا أسامة, أحسنت يا أحسنت. اچھا,
यहाँ से ना वो जुमले आपने उसको पढ़ लेना हुसामा भाई, ये आपने ना वो आप जरा वो जाए ना उधर ग्रुप में ना, तो वहाँ पता नहीं कौन सी वीडियो तो मुझे याद भी नहीं, वो वहाँ देखिए कौन सी वीडियो थी ना हमारी, जुमलों के फौरन बात थी ना, ये वाली है। ये जुमले है ना, तो ये जुमलों के बाद ना ये है अलअरबिया बैन यदैक, ये जो है ना यहाँ से है, शायद ये हमने पढ़े हैं, ये सारे जुमले इस लेक्चर के आखिर में हमने पढ़े हैं, 50 जुमले पढ़े हैं और 50 बाकी रहते हैं। कल मैं शायद रिकॉर्डिंग करके आपको वैसे शुरू में लगा दूं आपको जुम्मे को, इंशाल्लाह फिर इसमें हमारी गपशप होगी। अहबाब ये जो है ना जुमले, उसका टेस्ट बनाया है और वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल भी है आपके लिए। मुश्किल क्या, मुश्किल इस मायने में है कि आपको लफ्ज लफ्ज आना चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है खुद से ना बोलें, यहाँ से जो लिखा हुआ है वो याद करें और ये वाले ही बोले आप, ठीक है, जिसका तर्जुमा लिखा है वही है। और उसमें ये है कि अब देखो जैसे 20 सवालात हैं, तो लिखे हुए जो फॉर्म में फिल करने हैं वो चूज करने वाले हैं, तो वो 12 मिनट में करने हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अस्सलाम का जवाब क्या होता है, वालेकुम अस्सलाम। इस तरह आपको सारे जुमले पक्के होने चाहिए। अरबी से उर्दू है, उर्दू से अरबी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। मैं चाहता हूँ कि टेस्ट वगैरह का इशू नहीं है, इशू ये है कि आपको ये 100 जुमले जो बहुत आसान है और हमारे बेसिक लाइफ में है हमारे, ताकि ये आपको सारे पक्के पक्के आते हों बस, ठीक है। इसमें कोई भी आपको जो है ना, और आप कोशिश करें कि इंग्लिश के जो जुमले हैं, वो अल्फाज आप बोलते हैं ना, फ्रेजेस बोलते हैं, वो सारे निकाल दें। जैसे जी सर उसको ख़त्म करें आप, हादिर कहें, हादिर हादिर हादिर, नाम नाम, इसको इस्तेमाल करें, माजरतन इस्तेमाल करें, अफ़वन, शुक्रन, जज़ाकल्लाह, हय्याकल्लाह, बारकल्लाह। इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे लाइफ में। जैसे इंग्लिश लोग बोल देते हैं, हमें हमारे मुंह पे बोल देते हैं, हम चाहे पढ़े लिखे हों या ना हो, इस तरह आप अरबी बोल दिया करें। ये फ्रेज स्पेशली बोल दिया करें। जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कह देते हैं ना हर किसी को, तो आप ये भी कह सकते हैं ये जुमले सारे। तो बस कोशिश ये करें, मतलब कोशिश ये है इन फ्रेजेस से जो हमारा मकसद है ना, वो सिर्फ यही है कि आप जो है डेली लाइफ में ये लफ्ज जो है जुबान पे आपके चढ़ जाएं, बस आप ऐसे हो जैसे अरब में रह रहे हैं, इस तरह के हो जाएं। चलें कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। ये मैंने एक वीडियोस मैंने डाली है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो बड़ी अच्छी वीडियोस हैं दोनों। ये एक वीडियो जो लड़कियों ने बात की है, इस पर इंशाल्लाह कल हम शायद बात करें भी, देखते हैं कल अगर टाइम मिलता है तो फिर हम इसको जरा देखेंगे कि लड़कियां क्या कह रही हैं आपस में। बड़ा अच्छा इंटरव्यू है इनका, तो गप्पे लगा रही है उसमें, जरा देखें कि क्या है, इंटरव्यू लिया है इसका। ये देखें ना आप, ये वो जो ग्रुप है ना, अब इसको मैंने क्यों ग्रुप को मैंने कहा है कि ये ग्रुप ऑफ द वीक है, ये लोग बहुत एक्टिव है, देखा अब ये खामोश नहीं कर रहे हैं। अना वशाए उम्र है, नहीं साइमा कह रही है। और ये अब ये देखो, एक अफ्रीका में है और एक जो है वो उधर है बरतानिया में, तो ये दूसरी कह रही है सनाअतुल कहवा, मैंने कॉफी तैयार की, क्योंकि वहाँ बर्फबारी है। और महपारा मा माना वशाए, अब देखो लड़की है ना, तो ये वशाए का मतलब क्या है, अना वशाए, अना मैं और चाय, लो भाई लो। ये सारी बातें हैं। अब आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल आपसे गपशप होगी और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल अहबाब हो तो सारे सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप आपको खुला हुआ है इंशाल्लाह। सल्लमकल्लाह यातिकल आफिया। आमीन या रब, आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।